اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کربلا میں قتل عام ہوا، اس وقت یزید ابن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اور عراق کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جو لوگ آپ کی بیعت کے مخالف تھے۔ چنانچہ انہوں نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ان لوگوں کو اپنے یہاں طلب کر کے بغیر مہلت دیے ان سے بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یزید کا خط دکھایا اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے سے سری بیعت کو تم لوگ کاپی بھی نہیں سمجھو گے۔ جب سب لوگوں کے بیعت کے لیے آپ بیٹھیں گے تو مجھ کو بھی بلا کر بیعت لے لینا۔ چنانچہ ولید جو عافیت پسند تھے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ ولید نے آپ کو رخصت دے دی اور آپ اسی رات 27 یا 28 رجب 60 ہجری اتوار کو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بغیر بیعت کیے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ رہے۔ اس مدت میں اہل کوفہ کی طرف سے تحریروں کے ساتھ ان کے وفد آتے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین دلاتے رہے کہ اہل کوفہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے طلبی کے تقریباً 150 خطوط پہنچ چکے تھے جو نمایاں اور سرکردہ لوگوں کے دستخط کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا، تمہارے مقصد سے میں آگاہ ہوا اور میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات سے مجھے باخبر کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے اور عدل و انصاف پر قائم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ ایسے راستے سے جاؤ کہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کوفہ پہنچے اور خفیہ طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینے لگے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے لیے زمین بالکل ہموار ہے۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی سرگرمیاں زیادہ دنوں تک مخفی نہ رہ سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما جو انصار مدینہ میں سے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے وقت سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے، جب انہیں حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خفیہ بیعت لینے کی سرگرمیوں کی خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور تقریر کی، اے لوگو، فتنہ آرائی اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، اس میں ناحق جانیں جاتی ہے، خون بہتا ہے اور مال چھینے جاتے ہیں۔ میری پالیسی اس بارے میں سن لو، جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوگا میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا، نہ تمہیں برا بلا کہوں گا، لیکن اگر تم نے بیعت توڑی اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو قسم ہے اللہ کی میں تم پر تلوار چلاؤں گا، چاہے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ویسے مجھے امید ہے کہ تم میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو حق کو پہچانتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو باطل کے لیے حق کا نام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم نامی ایک شخص جو بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھا، اس نے گورنر کی یہ تقریر سن کر کہا کہ یہ مناسب پالیسی نہیں ہے بلکہ نرم پالیسی ہے، لیکن پھر بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے اپنی اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا۔
بنی امیہ کے خیر خواہوں نے صورتحال یزید کو لکھ کر بھیجی اور لکھا، اگر تم نے کوفے کے گورنر کو تبدیل نہیں کیا تو تمہیں کوفہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یزید نے یہ جان کر فوراً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کو معزول کر کے ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اسے ہدایت دی کہ فوراً کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم رحمہ اللہ کو نکال دو یا قتل کر دو۔ خلیفہ کا یہ حکم پا کر ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کر دیا، میں فرمان برداروں پر مہربان ہوں اور فتنہ پردازوں کا دشمن۔ میری تلوار اور میرا کوڑا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، بس ہر آدمی اپنا برا بلا سمجھ لے۔ پھر اس نے قبائل کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ کسی کے یہاں کوئی اجنبی یا خارجی یا مشکوک آدمی ٹھہرا ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرے۔ ہر شخص اپنے محلے کا ذمہ دار ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے کان میں جب یہ باتیں پڑھیں تو اس وقت وہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً مکان تبدیل کر دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر جا پہنچے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو اپنا مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی کہا، تم نے مجھے بڑی ہی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اگر میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں کہتا مجھے معاف کرو، لیکن اب تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آ جاؤ۔ کوفے کے ایسے بے وفا ماحول میں ابن زیاد جیسے چست و چالاک اور سخت گیر منتظم نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کا پتہ لگا ہی لیا۔ اس نے ہانی کو بلوایا جو بڑی مشکل سے آنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ آ گئے تو ابن زیاد نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کافی سخت سست کہا۔ ہانی نے اپنی صفائی دینی چاہی کہ میں نے حضرت مسلم رحمہ اللہ کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ہی آ گئے تو میں انکار نہ کر سکا۔ ابن زیاد نے ہانی کو حکم دیا کہ تم فوراً اسے پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ وہ ابن زیاد کی یہ فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، نتیجتاً ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا۔ ایسے نازک موڑ پر حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے جانصاروں کو آواز دی تاکہ ان کو لے کر گورنر ہاؤس پر حملہ کر دے، لیکن بمشکل 4000 لوگ ہی جمع ہو سکے۔ ابن زیاد نے محض حسن تدبیر سے اس 4000 کی جمعیت کو آنن فانن منتشر کر دیا۔ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ پکڑے گئے۔ محمد بن اشعث نے ان کو گرفتار کیا اور دوسرے روز 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہی انجام ہانی کا بھی ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔